अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो सकीफ़ा बनी साद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जमा हुए, अंसार व मुहाजिरीन का इज्तिमा हुआ। अब ये हज़रत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारे रिवायतें इकट्ठी कर दी कि जब नबी पाक का विसाल हो गया तो सहाबा इकराम में क्या कैफियतें हुई। सहाबा इकराम के रंग सुरमे की तरह हो गए, जो खिले हुए रंग नूरानी चमकते चेहरे थे सहाबा के, वो सुरमे की तरह हो गए। इतना बड़ा सानेहा हुआ कि अल्लाह के हबीब दुनिया से चले गए। और बाद सहाबा ने तो ये दुआएं भी मांग ली, या अल्लाह अब ये आंखें किसी काम की नहीं हैं, अब ये आंखों का नूर तू ले ले। अपने अपने इश्क की बात है। हुजूर की जो घोड़ी जिस पर नबी अलैहिस्सलाम का खच्चर जिस पर हुजूर सवार होते थे, हजरत याफूर, उसने कुएं में छलांग लगा दी नबी पाक की जुदाई में। लेकिन जब सहाबा गमे मुस्तफा में तड़प रहे थे और उम्मत बढ़ चुकी थी और उम्मत फिरका फिरका हो चुकी थी, किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया, 3 लोगों ने यानी 2 मर्दों और 1 औरत ने नबूवत का दावा कर दिया, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नमाज का इनकार कर दिया, किसी ने तकदीर का इनकार कर दिया। जब उम्मत टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जो मेरे वालिद ग्रामी अबू बकर सिद्दीक के ऊपर जो इम्तिहान आया कि आप खिलाफत राशिदा के पहले अमीर मुकर्रर हुए, अगर ये जिम्मेदारी किसी पहाड़ पर डाली जाती तो वो भी रेजा रेजा हो जाती, लेकिन ये फैजान मुस्तफा था कि सिद्दीक अकबर के सीने ने वो सारा बोझ बर्दाश्त किया और उम्मत को एक जगह जमा कर दिया। ये सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात सईदना अबू बकर सिद्दीक। इसलिए सरकार ने ऐसे नहीं फरमा दिया कि मेरे सीने में जो कुछ था मैंने अबू बकर सिद्दीक के सीने में मुंतकिल कर दिया। नबूवत तो आगे मुंतकिल नहीं है, हुजूर खातमुन नबीयीन है, लेकिन हुजूर के सीने में जो नबूवत के कमालात थे, नबूवत का फैजान था, नबूवत का जो आगे अंदर कैपेसिटी और इस्तेदाद होती है, जो किसी का प्रेशर बर्दाश्त करने का जो अंदर सब्र होता है, बर्दाश्त का पैमाना होता है, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने नबूवत का सारा फैज़ अबू बकर के सीने में मुंतकिल कर दिया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा जब बनाए गए, सकीफ़ा बनी साद में हजरत उमर खड़े हुए, और पहली रिवायत हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, हम सब लोग जमा थे। अब वो हवाले सारे बयान करना सिर्फ इमाम जलालुद्दीन सयूती के वाला काफी, अगर किसी ने देखना है सारी रिवायतें वहां एक ही किताब में आपको मिल जाएंगी। उन्होंने काफी किताबों के हवाले दिए हुए, तो सिर्फ मैं एक इबारत पढ़ूंगा, वो इबारत ही काफी है। फरमाते हैं, लम्मा बवाई अबू बकर फी सकीफती वकान अलगद जलस अबू बकर अलल मिंबरी फकामा उमर फतकल्लमा क़ब्ल अबी बकर। फरमाया सकीफ़ा बनी साद में हजरत सैयदना उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर जब लोग उनकी बैत के लिए आए तो आप मिंबर पर बैठ गए, और मिंबर पर बैठे तो उनसे पहले फकामा उमर फतकल्लमा क़ब्ल अबी बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सारे सहाबा से खिताब किया, तकरीर की। पहली तकरीर है कौम के नबी पाक के बाद उम्मत के पहले हाकिम की, पहले अमीर की, पहले खलीफा बिला फसल की पहली तकरीर। तो हजरत उमर ने पहले तकरीर शुरू कर दी। क्या कहा? फहमिदल्लाह व उनसा अलैहि सुम्मा काल, फरमाया सबसे पहले मैं अल्लाह की हम्दो सना करता हूं, उसके बाद इन्नल्लाह का जमा अमरुकुम अला खैरिकुम साहिबा रसूलुल्लाह सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गार। फरमाया उम्मत, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत, तुम्हें मुबारक हो, रब ने तुम्हें खैर पर जमा कर दिया और तुम्हें तुम्हारे दरमियान ऐसा खलीफा मुकर्रर हो चुका है कि जो रसूलुल्लाह के साहिब गार हैं, जिसको सानी अस्नैनी कुरान ने कहा, हजरत उमर ने कहा। और फिर फरमाया फकूमू फबायुहू, और सबसे पहले बढ़कर हजरत उमर ने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की। और जो उस वक्त बैत होती थी, खिलाफत राशिदा का 30 साल दौर है,
جامع ترمذی میں حدیث پاک اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ 30 سالہ دور نبی پاک نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہوگی. آپ اگر حساب لگائیں گے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار اور حضرت امام حسن مجتبی کا دور زمانہ ملا لیں پھر جا کے 30 سال پورے ہوتے. حضرت علی کی حکومت کا ہی حصہ حضرت امام حسن کی حکومت کو ہم قرار دیتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام فرمایا 30 سال میرے بعد خلافت راشدہ ہوگی. خلافت راشدہ علی منہاج نبوہ، نبوت کے طریقے پر. تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو اس زمانے میں جو بیعت ہوتی تھی وہ بیعت حکومت بھی ہوتی تھی اور بیعت طریقت بھی ہوتی تھی. یعنی خلافت راشدہ میں جو بھی خلیفہ بنا ہے وہ امت کا پیر بھی ہوتا تھا اور امت کا خلیفہ اور حاکم بھی ہوتا تھا. یعنی وہ ان کی اصلاح بھی کرتے تھے اور ان کے مسائل بھی حل کرتے تھے. لیکن جب خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے، جو دور حاضر میں پیری مریدی اور مشائخ بیعت کرتے ہیں، اس کا تصور یہ ہے کہ علماء کرام اور مشائخ اعظام جب دیکھا کہ خلافت پر ایسے لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں جو اس اہل نہیں ہیں، جن کا کردار ان کے قول و فعل سے تضاد کرتا ہے، تو پھر مشائخ نے، طریقت والوں نے اپنا رستہ علیحدہ اختیار کر لیا. تب سے یہ جو بیعت طریقت ہے یہ ہاتھوں ہاتھ یہ تب شروع ہوئی ہے اور اس کا صحیح جا کے عروج ہوا ہے حضرت امام جعفر کے دور میں. لیکن جب ان کے ہاتھ میں بھی ان کے زمانے کے بادشاہوں اور خلیفاؤں نے دیکھا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انہوں نے سوچا شاید یہ ہمارے خلاف بغاوت کریں گے. تو پھر مشائخ نے کیا کیا، انہوں نے کہا اب ہاتھ سے ہم بیعت نہیں کریں گے، اب ہماری ٹوپی، ہماری پگڑی یا ہمارا شجرہ اپنے پاس رکھ لو، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم ہمارے مرید ہو. یا آج آپ دیکھتے ہیں آج کل یہ مختلف رنگ کی مختلف سلسلوں میں ٹوپیاں ہیں، خاص نشانی ہیں. وہ معصومی ہے، وہ 4 کونوں والی ٹوپی، اور کئی لوگوں نے مخصوص ٹوپیاں اور مخصوص پگڑیاں کا سٹائل بنایا ہوا ہے. یہ اصل میں اس کا جو پیچھے تصور ہے وہ یہی ہے کہ مشائخ اعظام یہ تب سے یہ کام کرتے آ رہے. تو یہ خلافت راشدہ کے دور میں پہلی بیعت یہ تب ہوئی ہے. میں نے بیعت کی والی سی بات تھی تو اس لیے میں نے یہ سارا آپ کو اس کا پس منظر بتا دیا. تو حضرت سیدنا عمر نے پہلی بیعت کی اور فرمایا ثم قال اما بعد ایھا الناس فانی ولیت علیکم ولست بخیرکم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے تقریر شروع کی. ہائے، یہ امت کا درمیان پہلا امت کے ساتھ خطاب ہے، قوم کے ساتھ پہلا خطاب ہے حاکم وقت کا. آج بھی جب کوئی وزیر اعظم نیا بنتا ہے، کوئی صدر بنتا ہے، قوم کے ساتھ پہلا خطاب وہ کرتا ہے. پہلی تقریر حضرت ابو بکر صدیق کی سنو، کمال کی. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، فانی ولیت علیکم، میں تمہارے درمیان خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. اور اسلام کا یہی کمال ہے کہ اسلام کسی کو امیدوار برائے قومی اسمبلی، امیدوار برائے وزیر اعظم، امیدوار برائے ایم پی اے، ایم این اے، ناظم اور کونسلر امیدوار اسلام بننے نہیں دیتا. اسلام سلیکٹ کرتا ہے خود. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اور گوروں کو اور ویسٹرن کنٹریز کو یہی اسلام کی بات جو ہے وہ چبھتی ہے کہ اگر کبھی اسلام آ گیا تو مسلمان بڑے ترقی کر جائیں گے. ان کے 2 نمبر کرپٹ مافیا جو ہے، جو کروڑوں روپے لگا کر الیکشن جیت کر کبھی سینٹ میں آتے ہیں، کبھی قومی اسمبلی، کبھی صوبائی میں آتے ہیں، وہ قوم کی کیا خدمت خاک کریں گے جنہوں نے کروڑوں روپے لگایا. یہ ہے اسلام کی خوبی کہ ابو بکر صدیق خود نہیں کھڑے ہوئے میں خلیفہ ہوں تمہارے درمیان، مجھے ووٹ ڈالو. نہ، حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا رسول اللہ کے صاحب غار موجود ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور کہا میں خلیفہ بنا نہیں ہوں، بنا دیا گیا ہوں. یہ اسلام کی خوبی ہے. فرمایا ثم تکلم ابو بکر فحمد اللہ فإن احسنت فعینونی وإن اساءت فقومونی. فرمایا اگر میں اچھا کام کروں تو کیا کرو، تم میری مدد کرو. تم میری کیا کرو، مدد کرو. اور وَإِنْ أَسَاءَتْ فَقُومُونِ، اور اگر میں غلط کام کروں کھڑے ہو جاؤ، میرے سامنے سوال کرو. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. قوم کا لیڈر، وزیر اعظم و صدر بھی ہونا، اسلام اس کو یہ رایا کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرے کہ جناب
आपने कौम का सारा असासे, मोटरवे से लेकर, सुई गैस से लेकर, वाटर से लेकर बड़े बड़े कौमी इदारे आपने IMF को गिरवी रखवा दिए। ये किसके कहने पर? कोई पूछ सकते हैं इनसे कि तुमने बिलावल हाउस क्यों नहीं रखवाया, तुमने जाती उमरा क्यों नहीं रखवाया, तुमने बनी गाला क्यों नहीं रखवाया? इनसे यह क्यों नहीं पूछा जाता कि तुमने वो क्यों नहीं रखवाया, ये क्यों रखवाया? लेकिन इस्लाम कहता ना ना, वाइन असाअत फकुमूनी, अगर मैं गलत काम करूं तो खड़े हो जाओ। यह खूबसूरती है इस्लाम की। आगे देखिए, अस्सिद्कु अमानती वल किज़्बु खयानत, सच्चाई जो है वो अमानत है। सच्चाई क्या है? अमानत है। और झूठ क्या है? खयानत, धोखेबाजी, 420। वद्दईफु फीकुम कवियुन इंदी, फरमाया तुम में से जो कमजोर बंदा है ना, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरे नजदीक वो ताकतवर आदमी है। कितनी बड़ी बात कही, ये बड़ी गहरी बात कर दी है। लोग कहते बड़ी डूबी हुई गल की थी। और मैं क्या अबू बकर सिद्दीक की गल पढ़ पहले, तेनू डूबी हुई गल और सिगरेट पीने वाले की गल्लां डूबी हुई नजर आती हैं। बड़ी गहरी गल की है जी, है जी, कोई नशाई हो, बड़ी गहरी गल की थी। और इनकी बातें पढ़ो जिन्होंने रसूलुल्लाह से फैज लिया, जो रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता हैं। क्या कहा? वद्दईफु इंदी कवियुन, मेरे नजदीक तुम में जो कमजोर आदमी है वो बड़ा ही तगड़ा आदमी है। कैसे? इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह की जुबान से सुना था कि मजलूम की आह जो है वो अर्श हिला देती है। मजलूम की जो आह है ना वो अल्लाह का अर्श हिला देती है। तो फरमाया तुम में जो कमजोर है वो मेरे नजदीक क्या है भाई? ताकतवर है। वह हत्ता अरीहुन अलैहि हक़्कुन, वो तब तक ताकतवर है जब तक मैं उसका हक उसको दिला ना दूं। इंशाअल्लाह वल कविय्यु फीकुम दाइफुन हत्ता अखज़ल हक़्क़ु मिन्हु इंशाअल्लाह, और तुम में जो तगड़ा आदमी है, बदमाश कंटूटा है ना, फरमाया वो मेरे नजदीक कमजोर है, इसलिए कि जब तक मैं उससे किसी मजलूम का हक उससे लेकर किसी मजलूम को न दे दूं। ये है गरीबों के घर गिराने और अमीरों की कोठियां छोड़ देनी। ये कहां का इंसाफ है, या ये कहां की तहरीक इंसाफ है? ये है इस्लाम। इस्लाम पहले पढ़ के देखो, रियासत मदीना के दावे मारने तो बड़ा आसान काम है। इस्लाम पहले पढ़ो और फिर उसके बाद बात करो। ला यदु कौमुन जहादुन फी सबिलिल्लाहि इल्ला दरबहुमुल्लाहु बिज़ुल्म। आगे जो ये सिद्दीक़ अकबर का पहला कौम के साथ खिताब बता रहा हूं, क्या फरमाया? ला यदु कौमुल जिहादु फी सबिलिल्लाह इल्ला दरबहुमुल्लाहु बिज़ुल्म। फरमाया जो कौम अल्लाह के रास्ते में जिहाद छोड़ देती है, अल्लाह उस कौम पर जिल्लत को मुसल्लत कर देता है। जो कौम क्या छोड़ देती है भाई? सारे बोलिए। आप डर क्यों गए हैं भाई? आपसे जिहाद करने को नहीं बोला, बोलिए क्या करना है? जिहाद। जो कौम जिहाद छोड़ देती है, अल्लाह उसको क्या कर देते हैं? जलील, उस पर जिल्लत मुसल्लत हो जाती है। आज कश्मीर के लॉकडाउन को तो बोल ही जाओ भाई, बोल जाओ कश्मीर था कभी के नहीं था, कश्मीर को भूल जाओ, अफगानिस्तान को भूल जाओ। और भाई किस किस को भूले? फलस्तीन से लेकर बर्मा तक तो सारे मुसलमानों का ही खून बहा, और एक भी इस्लामी मुल्क ने उठकर, कोई भी इस्लाम का ठेकेदार, चाहे सऊदी अरब ही क्यों ना हो, किसी ने यह बात कही कि हमारे दिन में जिहाद फर्ज है, हम उन मजलूमों की मदद करेंगे? नहीं, हर किसी को अपनी बदमाशियों और अपनी तमाशबीनियों का सामान चाहिए। दुबई वालों को तो सिर्फ यहां पर वो सिर्फ जनाब शिकार करने आते हैं, शिकार करने आते हैं सर्दियों के मौसम में, और शिकार करके तलोर का शिकार करके वो चले जाते हैं। उनको तलोर के शिकार से गर्ज है, उसको उम्मत के मजलूमों की फिक्र नहीं है, उसको कश्मीर की मरती हुई और सिसकती हुई बेटियों की आग नहीं सुनाई दे रही। तो फरमाया जो कौम जिहाद छोड़ देती है तो अल्लाह उस पर जिल्लत मुसल्लत कर देता है, चाहे जितने मर्जी एटम बम बनाए। आज पाकिस्तान 100 अरब से ऊपर मकरूज हो चुका है, मजीद कर्ज देने के लिए कर्ज ले रहा है, सूद देने के लिए कर्ज ले रहा है।
اور حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ آپ کی حکومت بھی ہوگی, آپ کی سب کچھ ہوگی, آپ کا مزائل بھی ہوں گے, لیکن وہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی مالک وہ ہوں گے. جیسے آج موٹر وے آپ کے پاس ہے, آپ کے ملک میں ہے, لیکن پیسہ سارا وہاں جا رہا ہے. سارے اثاثے آپ کے ملک میں ہیں, لیکن اس کے مالک وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے کشمیریوں کی آہ نہیں سنی, فلسطینیوں کی آہ نہیں سنی, افغانیوں کی آہ نہیں سنی, عراقیوں کی آہ نہیں سنی. انہوں نے اپنی ڈپلومیسی کھلاری تو ایک تدبیر ان کی ہے, وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک تدبیر اور ایک مکر ان کا ہے, اور ایک تدبیر میرے رب کی ہے. تو اللہ کیا ہے کہ لا يَدُكُمُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ. جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے, جیسے آج پاکستان کو کر دیا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق. پہلا قوم کے ساتھ خطاب, اور کیسی جامع تقریر کی ہے ابو بکر صدیق نے. اور خالی ابو بکر صدیق تقریر نہیں کرتے تھے. ابھی یہ خطبہ ختم ہو جائے, میں اس کی بات بتا دوں کہ ابو بکر صدیق کے عملی اقدام کیا تھے. آج قوم کو صرف تقریروں پر اکسایا جا رہا ہے, اور پوری قوم فون کرتی رہی کہ بتاؤ بھائی, بتاؤ یہاں سے فرانس کے سفیر کو نکالو گے کہ نہیں. جو بھی فون کرتا وزیر اعظم کو, اس کا فون نہیں اٹھایا جاتا. فون کرتے رہے ہم لوگ کہ 2 گھنٹے لوگوں کے لیے ان کی من مرضی کی کالیں آتی رہیں, ان کی من مرضی کی کالیں وزیر اعظم سنتے رہے, لیکن فرانس کے سفیر کے بارے میں ایک بھی سوال نہیں سنا گیا. یہ بھی 2 دن پہلے کی 4 دن پہلے کی بات ہے, جب آپ کی وزیر اعظم قوم کے جب لائیو آئے کہ ہم آپ سنیں گے, قوم کے سوالات اور مسائل سنیں گے, تو لوگ سب تیار تھے, سب نے کالیں کی, لیکن جو بھی کال کرتا فرانس کے بارے میں, اس کی کال نہیں اٹھائی جاتی, کاٹ دی جاتی. پتہ چل رہا ہے یہ فرانس کے بارے میں سوال کرے گا. وہ اپنی من مرضی کے سوالات سنتے جا رہے. قوم کو پھدو بنایا ہوا تم نے. یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ یاد رکھیے, یہاں کچھ نمازی ہوں گے وہ پریشان ہو گئے, مولوی کی تقریر کر رہا ہے. خدا کی قسم مجھے اپنی ذات کا کوئی طمع لالچ نہیں ہے, اور نہ یہ ممبر کو میں اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہ فقط سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر ہے, جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو کیا بات کر دی کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی, اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے. تو آج اس کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو آپ امت مسلمہ کو دیکھ لیں. وہ لیبیا سے لے کر اور یہ مراکش سے لے کر یہ نیچے تک انڈونیشیا تک سب مسلمانوں کو دیکھ لیں, جہاں بھی دیکھو مسلمان برباد ہے. تو آگے صدیق اکبر نے فرمایا لا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا امہم اللہ بالبلاء. فرمایا جو قوم فحاشی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیتی ہے, اللہ ایسے مرض پیدا کر دیتا ہے جس مرض کا علاج نہیں ہوتا. آج لگاؤ کرونا ویکسین, تم کرونا ویکسینیں لگاؤ, کوئی علاج نہیں ہے, بلکہ ویکسین کے ذریعے سے آپ, ہم نہیں کہہ رہے, جنہوں نے ویکسین بنائی ہے وہ خود تجربہ کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی موت زیادہ واقع ہو رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں. تو لگاؤ کرونا ویکسین, کوئی علاج نہیں ہوگا. کیوں؟ قوم فحاشی میں مبتلا ہے, اوریانی میں مبتلا ہے. جس قوم کے سینٹ کے اندر بل آ کر اس پر بحث ہو کہ اسکولوں کے اندر عربی پڑھائی جائے کہ نہ پڑھائی جائے, اور اس میں بھی سینٹ میں آ کر لوگ اعتراضات اٹھائیں عربی کے اوپر کہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے. ایک تو ٹی وی اینکر اتنا خبیث جس کو کہ موت بولی ہوئی تھی, اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہمیں تو آج لوگ کہاں جا رہے ہیں اور ہم ابھی تک وہی پرانی باتیں لیے بیٹھ رہے ہیں. اور میں نے کہا تم مرنا بھول گیا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اگر تم قرآن کو تھامے رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچے نہیں لگا سکتی. تو آج امت مسلمہ جب تک عربی سیکھے گی نہیں, قرآن کیسے سمجھے گی بھائی؟ تو یہ تو اچھی بات ہے, کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرے, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. کوئی اچھی بات کرے گا, دین کی بات کرے گا, ہم اس کے ساتھ کھڑے. اچھی بات ہے نا. اچھا بل پیش کیا تو میں کہتا ہوں بالکل بسم اللہ. عربی کا جس نے مخالفت کی تو میں اس کے مخالف ہوں کہ کیوں بھائی, اچھی بات ہے اسکولوں میں پڑھائی جائے عربی. تم نے انگریزی کو لازم کیا ہوا ہے. ہر ملک نے اپنی قومی زبان کو ترجیح دی ہے. چائنیز کبھی انگریزی میں تقریر نہیں کرتا, ترکی والے کبھی انگریزی میں تقریر نہیں کرتے, فرانسی کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے, اور ایک پاکستانی ہے قومی زبان اردو
اور عدالتوں کے فیصلے بھی انگریزی میں آتے ہیں. یہ عجیب منطق ہے. تو فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میری اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. فَإِذَا عَصَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کوئی سستی دکھاؤں, کوئی مخالفت کروں, فرمایا کبھی بھی میری اطاعت نہ کرنا. اتنی بڑی آپ نے اجازت دے دی, کھلی چھٹی, کہ اگر میں اللہ رسول کے مخالف ہوں. قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. فرمایا اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر صدیق تقریر کے بعد نماز کا ٹائم تھا, فرمایا اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ پہلا بیان حضرت صدیق اکبر نے کیا. اور اچھا اگلا دن ہوا جب تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لما بوئی ابو بکر اصبح وعلى صاعدی ابراد وهو ذاهب الى السوق. چادر جسم پر ڈالی اور چادر ڈال کر صبح بازار کی طرف چل پڑے. کدھر چل پڑے بھائی؟ اگلا دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں اتار دیا گیا. اس کا اگلا دن 3 دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں اتارا, کیونکہ لوگ اتنے زیادہ تھے, درود و سلام پڑھتے رہے. تو فرمایا کہ جب اگلا دن ہوا, لوگ بیعت کر چکے, اس کے اگلے دن ابو بکر صدیق کا جو بازار میں جب گئے, فقال عمر این ترید. حضرت عمر نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ قال الی السوق. فرمایا میں بازار جا رہا ہوں. قال تصنع ماذا. فرمایا بازار کیا لینے جا رہے ہو؟ کہا بھائی بیوی بچوں کے لیے کو کھانا پینا ہے, کو گھر کا سسٹم چلانا ہے, تو کہاں سے ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضرت عمر نے کہا فقال ان تلک یفرد لک ابو عبیدہ. فرمایا آپ میرے ساتھ ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس چلیں. آج کا ہوتا کوئی حکومت میں تو کیا کہتا, انہوں میرے کو بلاؤ بھائی, میں حکومت اور حاکم وقت ہوں, میرے پاس بلاؤ. لیکن صدیق اکبر عاجزی کرتے ہوئے حضرت عمر کے ساتھ چل پڑے. جب گئے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح, عمر بن خطاب, زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام کو جمع کیا. اسید بن حضیر, دیگر صحابہ کو جمع کر کے کہا بھائی یہ ہمارے خلیفہ وقت امیر المومنین ابو بکر صدیق ہیں. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں یہ بازار بھی جاتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے, کام کاج بھی محنت مزدوری کرتے تھے, لیکن اگر اب یہ کام کاج کریں گے تو امت کے مسائل کون حل کرے گا؟ تو فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے ان کا خرچہ کتنا ہے. کہا جی آپ بتائیں آپ کا گھر کا اخراجات کتنے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا دیکھو جی, ایک گرمی کے کپڑا ایک جوڑا, کتنا سادہ, ایک سردی کا جوڑا, ایک بکری, ایک غلام, یہ میرے گھر کا کل خرچہ ہے, مجھے یہ چاہیے, اور کچھ برتن. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی آپ بتائیں سب مشورہ کر کے کہ مدینہ منورہ کے بازار کے ایک مزدور کی کتنی تنخواہ ہے؟ کہا جی سالانہ 2000 درہم, 2000 درہم سالانہ بن جاتی ہے. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی سب اگر راضی ہیں تو جتنی مدینہ منورہ کے بازار کے ایک مزدور کی تنخواہ ہے 2000 درہم, دینار نہیں, دینار زیادہ ہوتا ہے, درہم سالانہ, اتنی ابو بکر صدیق کی ہم تنخواہ لگا دیتے ہیں. تو کہا ابو بکر صدیق سے کہ آپ کو یہ منظور ہے؟ کہا جی مشاورت کر لیں, اگر سب جتنے بھی مشاورت کی مجلس ہے ان کو اگر منظور ہے تو ابو بکر صدیق بھی اس پہ راضی ہے. امت کے پہلے خلیفہ اور حکومت سنبھالنے والے صدیق اکبر کی تنخواہ سالانہ 2000 درہم, اور یہاں پر ایک مزدور کو 16,000 پہ مہینے پہ ٹرکایا جائے, وہ بھی کہیں ملتا نہیں ہے. آپ کئی فیکٹریوں میں سروے کر کے دیکھ لیں کہ بتائیں کس فیکٹری میں مزدور کی سٹارٹنگ تنخواہ 16-18,000 روپیہ, پتہ نہیں اس بجٹ میں پتہ نہیں کتنی ہوئی تھی, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن پچھلے بجٹ کی 16,000 روپیہ بتائی تھی انہوں نے.
اب بتائیں کہ اس زمانے میں صدیق اکبر نے فرمایا مجھے اتنی تنخواہ دو جتنی مدینہ منورہ کے بازار کے مزدور کی تنخواہ ہے، تاکہ جب اس پر برے وقت آئے، مشکلات آئے، تو ابو بکر پر جب آئیں گی تو ابو بکر کو بھی محسوس ہوگا کہ غریب کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ میں کہ آج کے اگر چاہتے ہو پاکستان کا نظام سیٹ کرنا، سارے ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کے اثاثے ان کے پاس ہی رہیں، ہم نہیں لیتے۔ جاتی عمرہ ان کو مبارک، بلاؤ لاؤس ان کو مبارک، بنی گالا ان کو مبارک، لیکن ایک چیز ہم کہیں گے کہ ان کی تنخواہ بھی 18,000 لگاؤ اور ان کو بھی کہو کہ ہمیں 18,000 میں گزارا کر کے دکھاؤ۔ پتہ چل جائے گا، پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیسے ایک مہینہ بھی چلا سکتے ہیں۔ پاگل بنایا ہوا ہے انہوں نے پوری امت کو، پورے پاکستان کو، کہ ایک غریب کو تو 18,000 روپے مزدور کی تنخواہ، اور خود کہتے ہیں ہمارا 2.5 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہے، 2.5 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہے۔ تو بھائی 2.5 لاکھ میں جب گزارا نہیں ہے تو غریب کی بھی تنخواہ پھر اتنی کرو تاکہ تم بھی غریب کے برابر آ جاؤ نا۔ تو یہی اسلام کی خوبی ہے کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا ہو نہ بندہ نواز۔ تو بہرحال وقت تھوڑا، بہرحال ابو بکر صدیق کی خلافت پر باتیں بہت تھیں لیکن ٹائم ختم ہو جائے، لیکن میں ایک آخری بات کہہ کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 22 جمادی الثانی، اسی مہینے کی 22 تاریخ آپ کا دنیا سے انتقال ہو رہا، بہت بیمار تھے، اور ابو بکر صدیق دن بدن آپ کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ جب آپ اتنے کمزور ہو گئے، آپ کو پتا بس آج یا کل میں دنیا سے جا رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ مجھے جو ہے نا پرانے کپڑوں میں کفن دینا۔ تو کہا بھجن یہ تو ایسے نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو پرانے کپڑوں میں میں نے جانا قبر میں ہے، وہاں پر نئے پرانے نہیں دیکھے گا رب تو عمل دیکھے گا۔ فرمایا مجھے پرانے کپڑوں میں نئے کپڑے تم کسی اور کو پہنا دینا، اور فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ میرے بعد سب صحابہ کو بلایا، مشاورت کی، فرمایا میرے بعد اگر کہو تو عمر کو خلیفہ لگا دوں؟ کہا جی ہمیں منظور ہے۔ فرمایا میرے بعد عمر خلیفہ ہے، میرا ایک غلام ہے، میرا نہیں بیت المال کا غلام، بیت المال سے لیا گیا غلام، اور بیت المال کے برتن، بیت المال کے کچھ چیزیں، ابو بکر سے ایک دیا، فرمایا یہ سارا کچھ بیت المال میں جمع ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ قبر میں اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر پکڑا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی